بعد الحمد والصلاۃ۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و محترم، آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، اس ہستی جو کہ اسلام کے اولین مسلمانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی بڑی خدمات ہیں ان کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد دیگر اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ نے اپنے جو مشہور درود و سلام جو اکثر ہم نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اشعار بیان کیے ہیں حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی کمالات اور آپ کی سیرت و کردار کیا تھا، آج ہم قرآن مجید اور احادیث طیبہ اور آپ کی زندگی سے متعلق واقعات سے یہ ساری باتیں جانیں گے۔ میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے، اور سورۃ الفتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ 2 آیات پڑھی ہیں۔ یہ دونوں آیات سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، امن ہوا قانت انا اللیل، اللہ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو قانت انا اللیل، رات کی گھڑیاں گزارتا ہے ساجدہ، سجدے کی حالت میں، وقائمہ، کھڑے ہو کر، کیونکہ رات کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان رات کو سوتا ہے، لیکن سیدنا عثمان، اللہ نے آپ کو یہ فضیلت اور شان بخشی۔ سامعین، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان و عظمت ہے کہ قرآن نے فرمایا، امن ہوا قانت انا اللیل ساجدہ، کہ کون ہے کہ جو رات کے ایک حصے میں کھڑے ہو کر عبادت بھی کرتا ہے اور سجدے میں بھی وقت گزارتا ہے، اور فرمایا وقائما یحذر الآخرہ، اور سجدہ اور قیام اس لیے کرتا ہے کہ یحذر الآخرہ، کہ اس کو آخرت کا ڈر ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي، اور خالی ڈر نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے رب کی رحمت پر امید بھی ہے کہ میں بالآخر رب کی رحمت حاصل کر کے اپنی بخشش کروا لوں گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر آگے فرمایا، کل، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی بھی جاننے والا پڑھا لکھا جو دین جانتا ہے اور جو جاہل ہے، اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی برابر، یہ قرآن نے جاننے والے اور دین سے نا واقفیت رکھنے والے فرمائے یہ برابر نہیں ہے، ان کا شعور برابر نہیں ہے، علم برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی برابر نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ فتح کی، یہ 24واں پارہ کا حصہ ہے، وہ ہے 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء، اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء الکفار، کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن ایک دوسرے پر بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن نے حضرت عثمان کے بارے میں رحماء بینہم کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو بڑے مہربان ہیں،
بہت شفقت کرنے والے، بہت نرمی کرنے والے، بہت اخلاص کرنے والے امت پر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت رضوان کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی نیت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جسم پر احرام باندھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے جب حدیبیہ پہنچے وہاں پر کافروں نے، کفار مکہ نے آ کے روک لیا کہ آپ آگے نہیں مکہ نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا مکہ میں، حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ عثمان جاؤ تم مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں فقط طواف کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے واپس۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر، اپنا اعتمادی شخص کس کو بنا کر بھیجا؟ حضرت عثمان کو، اور کسی کو نہیں بھیجا۔ حضرت عثمان کو بھیجنے کی وجہ بھی کیا تھی کہ مکہ میں ان کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو کہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بھیجا کہ عثمان کو بھیجوں گا شاید ہی عثمان کا حیا رکھیں گے۔ عثمان رضی اللہ تو ویسے ہی ان کا ایک کردار، ایک کریکٹر بڑا زبردست تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے کہا عثمان یہ کعبہ ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ زمزم ہے، یہاں پر آؤ، تم طواف کرو، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، تم یہاں پر اللہ اللہ کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، اپنا سر حلق کرو، دعائیں مانگو اور تم چلے جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سامنے، کعبۃ اللہ سامنے موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، زمزم موجود ہے، اور وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور نہیں، جو اپنی پرانی حالت میں جب یہ ساری چیزیں سامنے موجود تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جا کے ان سے بات کرو کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، ہم یہاں پر صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو بس ہمارے لیے بس رستہ چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے۔ تو عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مکہ والو، کعبہ بھی بالکل میرے سامنے ہے، صفا مروہ بھی سامنے ہے، اور طواف بھی کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا آج عثمان نہ طواف کرے گا، نہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، نہ اپنا سر حلق کروائے گا۔ کیوں؟ فرمایا جس عمرے میں جس طواف کی اجازت میرے نبی کو نہیں ہے تو عثمان کی کیا مجال ہے اپنے نبی کے بغیر وہ طواف کر لے۔ اب لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ بڑے سوالات بناتے ہیں نا، وہاں پر ہم مدینہ منورہ تھے تو وہاں اس طرح کے سوالات سننے کو ملا کرتے تھے۔ ہم نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضری دیتے نا تو اکثر ہمارے جو سنی لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ آتے تھے، الٹا چلتے تھے، یعنی پیٹھ حضور کے روزے کی طرف نہیں کرتے تھے، خصوصاً اندر والے حصے میں۔ باہر تو چلو وہ درمیان میں حجاب آ جاتا نا، دیواریں آ جاتی، لیکن جو حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے وہ پیٹ نہیں کرتے تھے، ایسے ہی آتے تھے الٹا پاؤں۔ تو باہر ہمیں پکڑ لیتا تھا شرطا سائڈ پہ لا کے، بتاؤ یہ قرآن میں کہاں اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے ایسا کرنا۔ تو ہم اب یہ سوال ان سے کریں گے، وہ لال رومال والی سرکار، کہ بتاؤ کعبہ سامنے ہو، مکہ شہر ہو، طواف بھی کر سکتے ہیں عثمان، صحیح بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے طواف اور صحیح کو ترجیح نہیں دی، اپنے نبی کی ذات کو ترجیح دی ہے۔ اب بتاؤ عثمان رضی اللہ عنہ کس کتاب سے پڑھا، کس حدیث میں سنا؟ نہ تو حضور نے حکم دیا تھا، نہ تو حضرت عثمان نے کسی قرآن کی آیت میں پڑھا تھا، نہ تو قرآن نے بیان کی یہ بات، نہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی یہ بات، لیکن حضرت عثمان نے ادب رسالت کر کے بتا دیا کہ عشق کے معاملات دلیل کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، عشق کے معاملات دل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے دلیل اور ایک ہے دل، دونوں میں الفاظ سیم سیم ہیں، دلیل بھی اور دل بھی، لیکن جس کی محبت جہاں پر ہو نا وہ دلیل کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ذوق کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ہو آداب سے متعلق، ادب سے متعلق۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث میں نے پڑھی تو بڑا ہی تعجب ہوا ہی. میں نے کہا یار ان لوگوں کو اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, حضرت عقبہ بن صحبان بیان کرتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 311, حدیث نمبر 311. جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں, جا کے کسی اور جگہ پہ سرچ کر کے یہ الفاظ خود جا کے پڑھ لیں, اسلام 360 میں بھی مل جائے گا, یہ سارے موجود ہے. حضرت عقبہ بن صحبان بیان کرتے ہیں, سمعت عثمان ابن عفان, میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ بات سنی ہے. کیا بات تھی؟ حضرت عثمان نے فرمایا, یقول ما تغنیت, فرمایا اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ دور اور پیدائش سے لے کر وہ سارا زمانہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں کبھی بھی ما تغنیت, میں نے کبھی گانا نہیں گایا, کبھی گانا نہیں گایا. دوسری بات ولا تمنیت, فرمایا اس کے بعد نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, چلو گانے سے تو کوئی بندہ بچ جائے گا لیکن جھوٹ بڑا مشکل کام ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. تو واقعی جنہوں نے جھوٹ پر انحصار بنا لیا ہے, جھوٹ کو اپنا تکیہ کلام بنا دیا, تو ان کا جھوٹ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا ولا تمنیت ولا مسست ذکری بیمینی منذ باعیت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات نہ تو کسی حدیث میں آئی ہے نہ ہی قرآن میں آئی ہے. حضرت عثمان نے خود اپنی بات بیان کی, قرآن میں یہ بات کہیں درج نہیں. اب یہ جو بات تیسری بات کرنے لگا ہوں, فرمایا ولا مسست ذکری, اللہ کی قسم جب سے یہ سیدھا ہاتھ عثمان کا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے جب بیعت کی ہے, جب سے یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں لگا سیدھا ہاتھ, ولا مسست ذکری, کبھی بھی میں نے اپنے جسم کی شرمگاہ پہ وہ ہاتھ ہی مس نہیں کیا. جو ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا وہ ہاتھ کبھی مس بولیے نہیں کیا. اب یہ بات بتائیں کس حدیث میں اور کس قرآن میں کی آیت میں کہ جی نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کے بعد کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو مت لگاؤ. بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کا, ساری باتیں انسان نے ہاتھوں سے ہی اپنے کام کاج کرنے ہیں نا, لیکن فرمایا کبھی بھی اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کی شرمگاہ پہ بس نہیں کیا. کیوں؟ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں جناب یہ کہاں پہ لکھا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے. ان کو کہو بھائی حضرت عثمان کا طریقہ کار ہے کہ جو چیز کہاں نہ لکھی ہو ادب رسول میں وہی بات کہی جائے, وہی چیز کہی جائے. صحابہ نے تو کر کے دکھایا نا. اب ایک صحابی رسول ہے, لیکن ہر کسی کے عشق کا انداز ہی جدا گانا ہے. ایک صحابی رسول کھیتوں میں کام کر رہے تھے, پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, رحلت کر گئے. تو وہ کہنے لگے کھیت میں کھڑے ہو کے, جبکہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر و ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ, عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر عشرہ مبشرہ موجود ہیں, لیکن وہ کسی عشرہ مبشرہ نے یہ بات نہیں کی, 10 صحابہ نے بات نہیں کی. لیکن وہ کھیتوں والے جو صحابی تھے, کسان, انہوں نے کہا یا اللہ اب تیرے نبی دنیا سے چلے گئے, اب یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ کسی اور کو دیکھیں, میری نگاہ لے لے. وہیں پر نابینا ہو گئے. اب بتائیں یہ کس آیت میں آئی ہے بات, کس حدیث میں آئی ہے؟ صحابہ کا ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہے ادب کا, محبت کا. ہر کسی نے ادب رسول یا محبت رسول اپنے اندازے میں کی ہے. تو بہرحال کہنے کی بات دوستو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے مکہ بھیجا تو ٹائم کافی لگ گیا وہاں پر, کیونکہ مکہ والے حضرت عثمان کو جانے نہ دیں, کیونکہ ان کا ادب کرتے تھے, حیا رکھتے تھے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لانے سے قبل ہی مکہ والے بہت عزت کرتے تھے ان کی, کیونکہ مالدار بھی تھے, لوگوں کی ہیلپیں بھی, مدد بھی بہت زیادہ کی ہے انہوں نے. اسلام لانے سے پہلے کی بات, اسلام لانے کے بعد تو اور زیادہ سخی ہوئے نا.
تو ٹائم کافی لگ گیا اور افواہ مشہور ہو گئی مکہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے صحابہ کے درمیان جو حدیبیہ میں موجود تھے، ان میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ مکہ کے کافروں نے بھی جو حدیبیہ میں موجود تھے انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ 1400 صحابہ موجود تھے بیعت رضوان میں۔ اب بیعت رضوان وہ بیعت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اصحاب الشجرہ۔ قرآن نے بھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے، اے میرے محبوب، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 1400 لوگ تھے۔ اب بیعت بھی کس چیز کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے 1400 لوگوں کو بیعت کیا۔ اب وہاں پر بھی بڑا ایک معجزہ رونما ہوا کہ پانی نہیں تھا وضو کے لیے، اور صحابہ تو وضو کے بغیر تو حضور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ آج کے حضور پانی نہیں ہے، فرمایا کتنا پانی ہے؟ تھوڑا سا پانی تھا۔ اب لوگ ہیں 1400 اور پانی ذرا ایک برتن میں، ایک لوٹے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی پانی لاؤ۔ اسی پانی میں حضور نے دست مبارک ڈالا، 5 انگلیوں سے چشمہ جاری ہے، اور 1400 لوگوں نے پانی پیا بھی، جمع بھی کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، سٹور بھی کر لیا، اور حضور علیہ السلام کا وہ پانی ہاتھوں کی انگلیوں سے پھر بند ہوا ہے جب ضرورت پوری ہوگی۔ اب وہاں یہ معاملہ پہ وضو کیا، 1400 لوگوں کو حضور نے بیعت کیا۔ نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو بیعت کیا کہ بھائی میرے ساتھ موت پر بیعت کرو کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ قتل عثمان کا بدلہ، ابھی عثمان رضی اللہ تو قتل ہوئے نہیں، ابھی ہوئے نہیں۔ اب بعض لوگ کہیں گے دیکھو جی نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر اس کا اعتراض ہے نا، تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ اپنے محبوب پر رکھی ہوتی ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے ایک دلیل بنے جس بندے کے لیے وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کا بھی جو سورۃ نور کے اندر حضرت عائشہ کی پاکیزگی آئی ہے، تو بعض لوگ وہی واقعہ اٹھاتے ہیں، حضرت عثمان والا بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوتا تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی گواہی دیتے کہ عثمان زندہ ہے، اور اگر نبی علیہ السلام کے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا علم ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ تو اب یہاں پر تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، اگر یہ بات حدیثوں میں آ جاتی تو قیامت تک لوگ جو عثمان کے منکر ہیں یا جو حضرت بی بی عائشہ کے منکر ہیں وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ بھائی یہ حدیث ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہی رڑ لگانی جی حدیث میں یہ تو حدیث ضعیف ہے یا حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے روایت۔ حدیثوں پر اعتراض لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن میں اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دے تو وہ قیامت تک کے لیے جو قرآن کو ماننے والا مسلمان ہے نا اس کے لیے وہ دلیل بن جاتی ہے۔ اللہ نے بھی حضرت عائشہ اور حضرت عثمان کا معاملہ چھپا کے رکھا۔ کیوں چھپایا؟ حضرت عائشہ کا اس لیے کہ قرآن میں قیامت تک حضرت بی بی عائشہ کی پاکیزگی بیان ہوتی رہی، سورہ نور میں آ گیا۔ اور یہاں پر حضرت عثمان والا معاملہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نبی علیہ السلام نے نہیں کی، کیونکہ بعض لوگ حضور کو معلوم تھا کہ قیامت کے قریب ایسے کوئی لچے لفنگے اور کالے قسم کے کتے پیدا ہوں گے جو عثمان پر بھونکیں گے، تو عثمان کی عظمت و شان اور رفت کو بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ 1400 لوگ بیعت ہو گئے حضور کے ہاتھ میں، اور 1400 لوگوں کے بعد حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور قیامت تک بتا دیا جو عثمان پر اعتراض کرے گا گویا کہ وہ دست رسول پر اعتراض ہے، جو عثمان پر اعتراض کرے گا۔ اب حضرت فاطمہ کی بات آئے نا تو کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے وجود کا حصہ ہیں یہ۔ میں کہا بے شک کوئی شک نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فرمایا نا۔ لیکن حضرت عثمان کو کیا فرمایا؟ یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا، اپنے ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو بکر و عمر کی مثال میری آنکھوں اور میرے کانوں کی طرح ہے۔
جو ان پر ایب جو کہے گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نظر مبارک، حضور کی آنکھوں پر، حضور کے کانوں پر اعتراض ہے۔ حضور نے تو خالی اہل بیت نہیں بلکہ صحابہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو حضور نے اپنے وجود کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ہر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، چاہے ایک لمحہ کی، اس امت کے بڑے بڑے اولیاء سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھے اہل سنت الحمدللہ ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ سب سے مراد جو رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں جیا اور اسی حالت پر مرا، ہم ان سب کا ادب و احترام، ان کے بارے میں منفی بات تو ہم کرنا تو دور کی بات، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو میرے دوستو بھائیو، حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا سامان باندھ کر واپس مدینہ منورہ گئے، اور پھر اسی موقع پر نبی علیہ السلام کو خواب آیا کہ آقا دو عالم علیہ السلام مکے کو فتح کر کے مکہ المکرمہ میں طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ اب 2 سال پہلے یہ خواب آیا ہے، لیکن 2 سال کے بعد یہ خواب سچا ہوا۔ 2 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، سب سے مہنگا کنواں 40,000 دینار کا کنواں خریدا حضرت عثمان نے ایک یہودی سے، اور وہ خرید کر اپنی ملکیت میں نہیں رکھا، وقف العام کیا، تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ فرمایا آپ بھی یہ پانی استعمال کرو۔ سارے مسلمان جو یہودیوں سے پانی خرید کر لاتے تھے، اب حضرت عثمان نے وہ سارا پانی وقف کر دیا مدینہ والوں کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان تم نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ اب یہ پہلا مقام تھا جب، ویسے تو اصحاب شجر جو بیت رضوان والے وہ سارے ہی جنتی حضور نے قرار دیا، جنہوں نے 10 درخت کے نیچے بیعت کی۔ قرآن میں آیت آگئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کی بیعت کی۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں۔ اللہ کا راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب لوگ جنتی ہیں، کیونکہ رب اس سے راضی ہوتا ہے جس کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، پہلا موقع تو تب تھا، اور دوسرا موقع آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان نے کنواں وقف کر کے جنت خرید لی۔ پھر تیسرا موقع ہوا غزوہ تبوک میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس لشکر کی مدد کرے۔ غزوہ تبوک نہیں، جیش العسرہ، ایک چھوٹا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تشکیل دیا اور اس کو بھیجا ایک جنگ کے لیے۔ فرمایا کون ہے کہ جو اس لشکر کی مدد کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان 300 اونٹ بیمہ جنگی ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تم نے مجھ سے جنت خرید لی۔ پھر حضور نے تقریر شروع کی۔ اب ایک ہی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 باری حضرت عثمان نے جنت خریدی ہے۔ پہلا پھر اعلان کیا، عرض کیا حضور 200 اونٹ بیمہ جنگی ساز و سامان کے، اور یعنی 500 ہو گئے۔ تو فرمایا عثمان تم نے جنت خرید لی۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300-400 اونٹ بیمہ یعنی ٹوٹل ہو گئے 900 اونٹ بیمہ جنگی ساز و سامان کے اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، دیتا مسلمانوں کی خدمت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم نے جنت واجب کر لی۔ روایات میں آتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے 9 باری نبی علیہ السلام سے جنت خریدی، اور صحابہ نے ایک باری، جو بیت رضوان میں آئے 1 باری جنت ملی، جو بدر میں آئے 1 باری جنت، جو عہد میں آئے 1 باری جنت کا اعلان۔ لیکن علیحدہ نبی علیہ السلام سے 9 باری حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے جنت خریدی ہے۔ اب دیکھیے یہ ادب رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی۔ کتنے جی؟ 12 سال کیا کیجئے؟ حکومت۔ کیا کی ہے؟ حکومت۔ ایک تو ساڑھے مسلمان میں آئی بڑا مسئلہ ہے نا،
حکومت کا نام ہے کہ نہیں مولویوں کا کیا کام ہے جی اس طرح کی باتیں کرنا, مولوی بس سیدھی سیدھی قرآن و حدیث بتائیں. تو اب میں کیا حدیث ہی بتا رہا ہوں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. تو خلافت راشدہ کیا کوئی کسی نبی علیہ السلام نے کوئی ادارہ بنایا تھا کہ اس کا کوئی ہیڈ کسی کو بنایا تھا؟ کوئی مسجد کی امامت تھی, کوئی مدرسہ تھا, یا کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا تھا؟ ریاست کا سربراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین کو مقرر کیا. 30 برس حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی, اس کے بعد ملوکیت ہوگی, رحمت والی ملوکیت, رحمت والی بادشاہی. یعنی حضرت امیر معاویہ کا دور 20 سال کا دور تھا. 30 سال وہ, 10 سال نبی علیہ السلام کے اپنے, ٹوٹل ہو گئے کتنے بولیے 40 سال, اور 20 سال حضرت امیر معاویہ کی. یہ ہیں اسلام کا بنیادی عروج کا زمانہ, 60 سال. اور پھر یزید بعد میں آیا تو خرابیاں پھر سٹارٹ ہو گئی, لیکن 60 سال کا زمانہ بہترین دور تھا, اعلیٰ دور تھا. حضرت عثمان ذوالنورین کا اس میں کیا کردار ہے؟ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقیدے اور بنیادی جو سٹرکچر ہے حکومت کا, اس کو بنانے والے حضرت عمر کے بعد اگر کوئی ہستی کا نام ہے تو عثمان ذوالنورین ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی, ایک آیا ہے نا, میں بغیر نام لیے بات بتا رہا ہوں, اشارتاً صرف آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. جب مثال دی جاتی ہے تو وہ مثال سمجھا کریں, وہ مثال کے اوپر نہ جائے جی ہے کہ جی مثال دیتی ہوں, بھائی مسئلہ سمجھانا ہے نا آپ کو. یہ حدیث جو آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ کو تو صورت مسئلہ بھی تو سمجھانا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی, ایک کوئی سربراہ آئے گا, وہ جائے گا تو دوسرا آئے گا, تو لوگ پچھلے کو گالی دیں گے, او جی او چنگا نہیں سی این جی این جی این جی این جی, ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد وہ جائے گا, تیسرا آئے گا تو اس کو برا کہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم کسی پر بھی راضی بولیے نہیں ہے. ہم کہتے نہیں یار ٹھیک ہی نہیں ہے, ہم کہتے رہتے ہیں نا. تو اب ذرا سمجھیے مسئلہ. دور ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے گئے نا, تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو بھول گئے جب عمر آئے. کیا کرے؟ بھول گئے جب عمر آئے. کیوں؟ ہم تو نہیں بھولتے, ہم تو نہیں بھولتے بھائی. ہم تو کہے او یار پچھلا اللہ ذرا چنگا سی, اے پچھلے والے مہنگائی ذرا کٹ رکھی تھی, اے نہیں مہنگائی بتا دی. ایسے ہی بولتے ہیں نا ہم لوگ, او یار اس کے دور میں ایسا پیٹرول لینا سی تھی, اندے دور سے اندے. حضرت ابو بکر نے 2.5 سال حکومت کی, تو 2.5 سالوں میں جب آپ دنیا سے چلے گئے, دور آیا حضرت عمر کا, تو حضرت عمر کا دور دیکھ کر مدینہ والے اتنے خوشحال ہوئے کہ دور ابو بکر کو کیا کیا, بھول گئے. یعنی اتنی خوشحالی حضرت عمر نے دی. ان میں بنیادی طور پر حضرت عمر نے پینشن کا نظام سیٹ کیا. جب ہمارے بھی یہاں جی 10 سال ریٹائرمنٹ کے بعد 10 سال پینشن دی جائے گی, اس کے بعد وہ بیچارہ بھیک مانگے. اب یہ پینشن شروع کیسے ہوئی تھی یہ بھی تو ذرا پیچھے دیکھیں نا. حضرت عمر کے دور میں یہ پینشن ایک واقعے سے ہوئی سٹارٹ. جو پینشن کا اصل بانی ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ کو اس لیے آپ کو شعور دینے کے لیے بات کروں, میں کسی پارٹی واٹی کا نہیں ہوں بھائی, یہ بات یاد رکھیں. نہ میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے, میں ایک آزاد بندہ ہوں, لیکن آزاد بات کرنے کی میرے اندر الحمدللہ پوری جرت ہے. اس لیے آپ یہ نہیں سے بھی لگتا فلاں دے نہ لیتے اندے بارے, او نہ ایسی کوئی چکر نہیں. یہ سب گندے غلیظ گٹر کے لوگ ہیں, یہ میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا. یہ سب یہ بے دین قسم کے لوگ ہیں. ان کو ڈانس پارٹیوں کے لیے اور ڈانس ٹیچر کے لیے تنخواہ دینے کے لیے موجود ہے بجٹ میں, لیکن آپ کے مساجد اور مدارس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے بجٹ میں. دیکھیں آپ, ہر اسکول کے لیے اندر ڈانس ٹیچر مقرر ہے سرکاری طور پر, اور اس کے لیے تنخواہیں ہیں, اس کے لیے ایڈ ہے, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, لیکن دین کے لیے آپ کے بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی عرض کروں, حضرت عمر کا دور آیا تو ایک یہودی کو حضرت عمر نے دیکھا مانگتے ہوئے, تو حضرت عمر نے اس کو بلایا, فرمایا لگتا ہے تم اہل کتاب ہو. تو حضرت عمر سے لوگوں نے کہا حضور آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا مسلمان کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مسلمان کسی سے سوال ہے, مسلمان سوال ہے بولیے
اللہ اکبر. حضرت عمر نے پہچان بھی کیا رکھی مسلمان کی کہ مسلمان کسی سے سوال نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اس کو کہا بھائی تم کون اہل کتاب میں سے؟ کہا جی میں یہودی ہوں. تو کہا مانگ کی رہے ہو؟ کہا جی آپ لوگوں کو ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے، جزیہ دینا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے تو لینا سال بعد. حضرت عمر نے کیا بات فرمائی، اللہ اکبر. فرمایا ہم لوگوں نے تمہاری جوانیوں سے فائدہ اٹھایا، تمہاری جوانیوں میں تم لوگ ہمیں ٹیکس دیتے رہے، جزیہ دیتے رہے اسلامی ریاست کو. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے بڑھاپے کو پروٹیکٹ کریں، محفوظ کریں کہ تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کم از کم تمہارا گزر اوقات کا خرچہ تمہیں ملنا چاہیے. حضرت عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، فرمایا آج کے بعد ریاست میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں اور جتنے بھی مسلمان بوڑھے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، جن کی اولادیں ان کی خدمت نہیں کر سکتی، فرمایا ان سب کے لیے ان کا ماہواری خرچہ اب ریاست مدینہ دے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب سے سٹارٹ کیا. لیکن حضرت عمر نے محدود رکھا تھا خرچہ. دور آیا حضرت عثمان کا، اب بات کرنے لگا نا، حضرت عثمان کا دور آیا تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی خوشحالی بھول گئے اور کہا ابو بکر بھی اعلیٰ تھے، لیکن ابو بکر کے بعد عمر آئے تو عمر ان سے بھی زیادہ اعلیٰ. عمر گئے تو عثمان آئے، فرمایا عثمان کا دور تو عمر سے بھی زیادہ خوشحالی والا دور تھا. اللہ اکبر. ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا ہے حضور کے باغیچے میں، نبی علیہ السلام کے گلستان میں. یہ حضور کے گلستان کے پھول ہیں، نبی علیہ السلام کے گلستان کے. یہ کیا ہے جی؟ ہر قسم کی، ہر کسی کی خوشبو اور رنگت، اور یہ ساری جدا جدا ہے. تو بہرحال حضرت عثمان کا دور آیا، آپ نے اس امداد کو جو بیت المال کی طرف سے ہوتی تھی آپ نے اور بڑھایا. فرمایا اب خالی وہ بوڑھوں کو نہیں مدد ہوگی، بلکہ بوڑھوں کے بعد اگر ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری بھی تا مرگ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دے. اب ہمارے یہاں کیا بل پاس ہوا ہے جی؟ 10 سال تک جی بس بیواؤں کو دیا جائے گی، اس کے بعد بیوائیں بیچاری لوگوں سے مانگیں. 10 سال تک جناب پینشن دی جائے گی. حالانکہ یاد رکھیں میرا کوئی پینشن وینشن کو تعلق نہیں ہے، میں صرف مسئلہ ہی آپ کو سمجھانا ہے کہ اسلام نے کیا تصور دیا تھا اور ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی. اور یہ چوروں لٹیروں کے لیے اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے جناب سب کچھ ہے، لاکھوں کروڑ. چلو ٹھیک ہے یار، وہ کام اگر کر رہے ہیں ان کو بھی دو، لیکن اصل میں ریاست کی ذمہ داری اسلام کے نظریے میں بتا رہا ہوں. یہ کسی پارٹی واٹی کی بات نہیں کرے، اسلام کا نظریہ، قرآن کا اور خلفائے راشدین کا سسٹم کیا تھا کہ کن کی مدد کی جائے؟ بوڑھوں کی اور ان کی بیواؤں کی. یہ بات سن کے مجھے بڑا دلی افسوس ہوا. میں نے کہا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چلو جن بیچاروں کی مدد ہو رہی ہے، اول تو پاکستان میں شاید ہی کوئی 1% ہی طبقہ ہوگا جس کی کوئی مدد پینشن کی صورت میں ہو رہی ہوگی، کوئی 1% بھی زیادہ بول رہا ہوں. لیکن چلو جن کی ہو رہی ہے، چلو یار وہ بیچارے مرگ ان کی تو ہوتی رہے نا. میری جیب میں اللہ کا شکر ہے اس پینشن وینشن سے 1 روپیہ بھی نہیں آنا، نہ مجھے اس کا وہ فائدہ ہے. لیکن مسئلہ بتانے کی ذمہ داری میری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پینشن شروع کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے. اور کس کے لیے کی تھی؟ غیر مسلموں کے لیے، پھر مسلمانوں کے لیے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے بڑھا کر اس کو بیواؤں تک اور یتیم بچوں تک کیا.